السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید. اور نیوز نائٹ اسپیشل عید کے حوالے سے اور لاہوریوں کی عید کیسی گزری اور کیسی نہیں گزری. ایک تو اچھی بری خبریں ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہیں. اگر ہم پیچھے رمضان المبارک کی بات کریں، آخری روزوں کی بات کریں، تو ہمیں کچھ اچھی خبریں بھی ملی، کچھ بری خبریں بھی ملی، کچھ سانحات بھی ہیں کچھ، لیکن زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے. آج عید یقینی طور پہ ہمارا جو آج عید کا دن تھا، جو جتنے دن بھی ہمارے یہ گزرے، یہ پہلے سے بہت مختلف ہیں. خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے بہت مختلف ہو گئے. وہ عید کے اجتماعات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک روایت تھے، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے. ہم ایک دوسرے سے اس طرح عید بھی نہیں مل سکے. لیکن اس کے باوجود ایک تہوار تو ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے مذہب کی طرف سے، ہمارے دین کی طرف سے دیا ہوا ایک بڑا خوبصورت تہوار. آج کا دن لاہوریوں کا کیسے گزرا اور مختلف شعبہ زندگی سے ہمارے جتنے دوست ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے رہے. آج اسی قسم کی کچھ لائٹ موڈ میں باتیں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی ہوگی. بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر نعیم میر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان انجمن تاجران کے، میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب تشریف لانے کے لیے. نعیم میر صاحب کو ایک تو ہمارے نیوز نائٹ کے مہمان ہیں، بار بار آتے ہیں، ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ تاجروں کی عید آخرکار ہو ہی گئی. 2 مہینے کے قریب جب لاک ڈاؤن رہا اور تاجر بالکل کمائی نہیں کر پا رہے تھے، دکانیں بند تھیں، کچھ کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن آخرکار دکانیں کھل گئیں اور اچھی خاصی عید کما لی ہمارے تاجروں نے. اور نعیم میر صاحب الحمدللہ الحمدللہ. اور نعیم میر صاحب یہاں پر ایک مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں ہم نے کرونا کے نام پہ ایکٹیویٹیز بھی کر لی، ہاتھ شاتھ بھی دھو لیے، لوگوں کو ماسک بھی تسلیم کر لیے، لیکن دکانیں ہم نے آخرکار حکومت کو دھمکیاں دے دے کے کھلوا ہی لی. اب آگے کرونا کا جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ اداکارہ ہیں، ہوسٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ سٹیج کے حوالے سے شیزا خان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. شیزا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور شوبز کے لوگوں کی عید بھی، معاملات بھی، تھیٹر بھی، وہ بھی مشکل رہا. پیچھے جو 2 مہینے تھے وہ مشکل رہے، لیکن اللہ کرے آنے والے دنوں میں ہم زیادہ بہتری کی طرف جا سکیں، ہمارے تھیٹر بھی کھل جائیں، ہمارے سینما گھر بھی کھل جائیں، ایکٹیویٹی بحال ہو جائے. اور مجید غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لاہوریوں کی اور لاہور کے ان عام عوام کی جو محنت کش ہیں، تو پھر مجید غوری صاحب یہاں پر جو ہے ان کی موجودگی بالکل بنتی ہے. مشکل وقت ان کے لیے بھی رہا، خاص طور پہ جب میں رکشہ ڈرائیوروں کی بات کرتا ہوں، محنت کشوں کی بات کرتا ہوں. نہ دہاڑی لگتی تھی، نہ کچھ بڑی مشکل عید ہوگی، کیسی عید گزر رہی ہے اس پر بھی کریں گے. تو نعیم میر صاحب، مال شال کافی کما لیا ماشاءاللہ، نوٹ شوٹ اچھے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہیں. بازی مال کمایا ہے الحمدللہ. حق ہے ہمارا، جائز کاروبار ہے، کوئی ناجائز کاروبار تو نہیں ہے، اور آئینی قانونی حق بھی ہے. مال کمایا اور بڑا خرچ بھی ہو گیا عید پہ. خرچ بھی ہو گیا، بڑے 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 خرچے ہوئے، یقین کریں آپ. بڑا لوگوں کو عیدیاں دی، رشتہ داروں کو دی، اور خاص طور پہ اس دفعہ تو ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا وہ کیا؟ کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا ملک ہی مانگنے پہ نکلا ہوا ہے. ہاں تو یہ منگتے ہی نہیں ختم ہوئے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے اوپر سے یہ آپ کسی دوست کو تو نہیں طنز کر رہے؟ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا. کسی آپ دوست کو، ریاستی بیانیہ ایک مانگنا بھی تو تھا نا. اچھا، تو وہ پوری قوم ہی مانگ رہی تھی، تو مانگنے والوں نے بھی بہت ہمارا برا حال کیا. لیکن اللہ کا لیکن شکر میں ہے، ایک بات کہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارا ہاتھ اوپر والا تھا، نیچے والا نہیں تھا. تاجر جو ہیں سب سے زیادہ خیرات کرنے میں، سب سے زیادہ صدقات عطیات میں تاجر سب سے زیادہ میں نے دیکھا کہ راشن تقسیم کرنے میں، تمام چیزوں کے باوجود اس میں تاجر جو ہے ہمارے سب سے آگے رہتے ہیں، بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اور بہت سارے غریب لوگوں کو فائدہ بھی ہوا آپ کی وجہ سے. اگرچہ دوسرے ایک ہاتھ سے آپ دیتے رہے، دوسرے سے نکالتے بھی رہے کما کما کے. تو ظاہر ہے جی، پھر یہ تو دنیا کا نظام ہے نا اپنا. ہم نے کسی کی جیب نہیں تراشی، ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم نے کمیشن نہیں کھائی، ٹھیک ہے نا. ہم نے محنت کی ہے، ہم نے مزدوری کی ہے، جائز کام کیا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آخری دنوں میں بہت بزنس ہوا عید کا. اور جو ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بہت برے حالات تھے جس کا سامنا تھا تاجروں کو، تو وہ اس میں کچھ بہتری آئی، کچھ بریدنگ سپیس ملی.
اور اللہ کرے کہ اب عید کے بعد بھی ہمارا کاروباری سلسلہ چل پڑے گا. 10 بجے تک رات دکانیں کھولنے کی ابھی تک تو بات ہو رہی ہے, پھر دوبارہ بند کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. حکومت تھوڑی سی کنفیوز ہے ہمیشہ کی طرح. چلیں ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, عید کے بعد دکانیں کھلتی ہے نہیں کھلتی. تو شیزہ کیسی رہی عید سے پہلے دن؟ عید اس بار پچھلے سب سالوں سے بہت ڈیفرنٹ رہی, کیونکہ اس بار جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کے حالات بڑے برے رہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ عید پہ کپڑے شپڑے میں لیتی ہوں. اس بار یہ کیا کہ میرے ڈیزائنرز کو مجھ پہ ترس آ گیا ذرا, تو انہوں نے بھجوا دیے, ورنہ میں نے آج اس بار کوئی بھی شاپنگ نہیں اپنی کی. اور میں نے بس یہی سوچا ہوا تھا کہ بس گھر رہ کے سونا ہے, کہیں نہیں جانا, کیونکہ کہیں جا ہی نہیں سکتے. اور عید سے پہلے دن ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ مشکل رہے ہم سب کے لیے, ناٹ ایون فار ایکٹرز لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا. تو اس کے بعد عید سے پہلے کا میں آپ کو سلسلہ بتاتی ہوں, اپنے رمضان سے پہلے کا. جب سب کچھ ٹھیک تھا, لاک ڈاؤن نہیں تھا, تب میں کہتی تھی یا اللہ چھٹی مل جائے, چھٹی مل جائے. لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا پھر میں کہتی ہوں کہ کبھی اب چھٹی نہ ملے, جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلے کوئی چھٹی نہ ملے. کیونکہ ہم لوگ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, بلکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہم 1-2 دن ہی گھر میں ویلے بیٹھے نا, تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ ویلا رہ کے نا بہت بڑی بیماری ہے ویلا رہنا. اچھا. تو اس کے علاوہ رمضان بھی کچھ مشکل میں ہی گزرا. فائنینشیل کرائسس تو رہے ہی ہیں, سب کو ہی رہے ہیں, اینڈ اسپیشلی ایکٹرز کو میں اسپیشلی یہ مارک کرنا چاہوں گی کہ ایکٹرز کو بہت مسئلہ رہا ہے. ایون جو دوسرے لوگ ہیں وہ کام کرتے بھی رہے ہیں کسی طرح, کچھ آن لائن بزنس کرتے رہے ہیں, جن کی شاپنگ مالز وغیرہ والے یہ آن لائن کرتے رہے ہیں. لیکن یہ دکانیں کھولتے رہے ہیں چوری چوری, جو ہے نا پولیس والوں کو پیسے دے دے کے نا یہ کھولتے رہے ہیں. ویسے یہ آپ بھی کوئی اپنا چوری کام کر لیتے ہیں, نہیں چوری کام ہو نہیں نہ سکتا, کیونکہ ہمارا جب بھی کہیں شوٹ وغیرہ بھی ہوتا تھا تو میں نے یہ سنا کہ وہاں پہ جی پولیس والے آگے جی کیا کر رہے ہیں, تو وہ بھی چھپ چھپا کے کوئی جو ڈراماز کی ریکارڈنگ جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, جس طرح ایک ایپیسوڈ ہے ہاف بن. آپ نے غلط مشورے نہیں دینے. عید کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ عید کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہوا ہے ہم جیسے بیچاروں کا. ہم جیسے بیچارے دیکھیں, سال بعد ہم جن لوگوں کو جفیاں ڈال لیا کرتے تھے, اچھا اب ان جفیوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں. ہم تو بیچارے جفیوں جو گئے تھے نا جی, اچھا, اب وہ جفیاں بھی نہیں ملی اس دفعہ عید پہ. مسجد میں جو آپ ڈالتے تھے جی جفیاں جفی تو جفی ہوتی ہے جہاں مرضی ڈال لیں, ہم جفی ڈالتے ہیں, ہم جان جفا نہیں ڈالتے. اچھا. لیکن نہیں میر صاحب, آپ باتیں جو ہے نا بڑی زوم نہیں کر رہے, واپس گھر نہیں جانا. دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ اور باہمی میل جول میں جو ڈسٹینسنگ, میری بات سنیں آپ, ٹھیک ہے آپ جو مشورے انہیں دے رہے ہیں, آپ جو باتیں آپ یہاں پہ کریں, ڈر نہیں لگ رہا کہ اونے اور ہونگے تو پھر بس کار. نہیں دیکھیں, میں تو اپنے گھر والوں سے جفیاں ڈالتے تھے. اچھا. ہم گھر میں جب نماز پڑھ کے آتے تھے تو سیدھے آگے 3 دفعہ ٹھک ٹھک ٹھک. اب تو صورتحال یہ ہے, نہیں 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں, یہ کریں وہ کریں, بڑا ایشو بن گیا. بھابھی سے ڈرتے ہیں؟ میں جی اپنا ایک ناکام سا شوہر ہوں, بس چھوڑ دیں آپ. ناکام ترین شوہر ہوں میں, ناکام ترین شوہر. اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. نہیں, اس کی کوئی وضاحت ضروری نہیں ہے, بس آپ سمجھ جائیں کہ میں ناکام ترین شوہر ہوں. میں ڈرتا ہوں جی, بالکل سب سے ڈرتا ہوں. میں تو آپ سے بہت ڈرتا ہوں. ہر کسی سے ڈرتا ہوں. شیزہ بیٹھی ہوئی سامنے, ان سے ڈرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑی عزت. احترام نہیں, ڈرنے کی بات ہے. ابھی انہوں نے مجھے ڈرایا نہیں, ابھی انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے. اگر یہ میک اپ نہ کیا ہوتا تو شاید نہیں, میں دوسری لڑکیوں کی طرح میں میک اپ کے بغیر بھی آپ نے ٹھیک چلے ٹھیک. اچھا, یہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے ہی ڈرتا ہوں. میں نے کہا پوچھ لوں گا جو یہاں پہ ہم سب موجود ہیں ان میں سے کس سے. غوری صاحب سے ڈرتے ہیں؟ ظاہر ہے غوری صاحب تو نام ہی بہت غوری ہے. یہ تو کسی وقت کسی پر بھی جو ہے نا جی وہ گر سکتے ہیں, تباہی بربادی مچا سکتے ہیں, تو ان سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے غوری صاحب سے. غوری صاحب کیسی عید گزری؟ اپنا رکشہ ڈرائیور ہمارے جو دوست ہیں, بڑا مشکل وقت رہا. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ میں نیوز نائٹ بھی جب کرتا رہا تو بڑے آپ دکھی میسیجز ان کے بتاتے رہے, سناتے رہے کہ ظاہر ہے اگر رکشہ ہی نہیں نکلے گا, لاک ڈاؤن ہوگا, دیہڑی نہیں لگے گی, گھر میں پیسے ہی نہیں ہوں گے, تو عید میں کیا کس طرح بندوبست ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب, عید پچھلی عیدوں کی طرح اس دفعہ وہ عید تو نہیں تھی, مگر ہمارا تہوار ہے مذہبی ایک,
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی عبادات زیادہ کی لوگوں نے اس دفعہ گھروں میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت سارا انعامات ملے ہیں, مگر جو دنیاوی اعتبار سے ہے نا وہ عید نہیں ہے. مزدور کا چولہا ابھی بھی نہیں چلا, راشن دینے سے گھر نہیں چلتے, راشن کے ڈبے دینے سے گھر نہیں چلتے, اور جو پینٹ کرنے والا ہے, جو دیہڑی کرنے والا ہے, جو رکشہ چلانے والا ہے, جو کنڈکٹر ہے, جو ہیلپر ہے, ان کی عید تو ویسے ہی گزری ہے جیسے ایک غریب آدمی کی گزرتی ہے. عید کی خوشیاں وہ اپنے بچوں سے وہ دوبالا نہیں کر سکے جو ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو 12,000 روپیہ ملا لائیں لوگوں کو اکٹھا کرے نا, کس کس کو 12,000 ملا ہے تو پھر پتا چل جائے انہوں نے غریب بچوں کے ساتھ. سرکار کیسی لاکھوں لوگوں کو ملا جی, اربوں روپے انہوں نے, کوئی 7-8 ارب روپے تو پنجاب حکومت عثمان بزدار. اچھا جی, میرے خیال میں میرے تو 2-4 رکشہ ڈرائیوروں نے بتایا کہ ان کو 12,000 ملا ہوگا, ادروائز تو کسی کو بھی نہیں ملا. نہ وہ ٹائیگر فورس گھروں میں امداد لے کے پہنچی ہے اس عید پہ, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. ان کی ٹائیگر فورس آ گئی, میٹنگیں ہو گئی, بڑا کچھ ہو گیا, پبلک ٹرانسپورٹ کا بیڑا غرق ہو گیا, نہ ان کو سبسڈی دی گئی, نہ ان کو کوئی امداد دی گئی, نہ رکشے والوں کو پیسہ دیا گیا. عید کا شو کریں غوری صاحب کو, کوئی ہلکی نہیں, میں اپنی عید کی بات بتا رہا ہوں نا. رکشہ ڈرائیوروں نے کیا پکایا, کس طرح آپ گئے, کہاں گئے. میری بات سنیں میر صاحب, آپ کی جیب میں پیسے, ٹھیک ہے, آپ کی بھری ہوئی تجوری, اور آپ نے ماشاءاللہ ایک ہاتھ سے دیا, دوسرے ہاتھ سے آپ نے نکالا ہے. یہ دیکھا ہے, یہ سب کو پتا ہے. گزارش یہ ہے, دوسری بات آپ نے کہا یہ ہمارا دینے والا ہاتھ ہے. میں آپ کا بچپن سے دوست ہوں, بھائی ہوں, چھوٹا, مجھے عید تو دینا پہلے, مجھے پتا چلے آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, ان کا حق بنتا ہے جن کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں سب سے چھوٹی ہوں, میں آپ تینوں سے لوں گی. کمال ہو گئی. آپ کی عمر ماشاءاللہ کیا ہے؟ میری 20. یہ مطلب تسی میرے 9 سال بڑے ہو. اچھا اچھا, ایک سال ہی بڑی ہے ان سے, ایک سال ہی بڑی ہے نا, اور میں ان سے 1 سال چھوٹا ہوں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ نہیں میر صاحب دوسری طرف بات لے, میرا کہنا کا مطلب ہے کہ میں نے بچپن کا دوست دیکھیں, میری بات انہوں نے مجھے کہا بچپن کا دوست 1 سال چھوٹا ہونا, یہی تو صحیح کہا. دیکھیں میری بات, حقیقی معنوں میں میر صاحب اور نجم ولی صاحب, سچی بات ہے کہ وہ عید اس مزدور طبقے نے نہیں منائی جو ان کو منانی چاہیے تھی, جو ان کو امداد پہنچنی چاہیے تھی وہ امداد نہیں ملی. عید تو منائی جائے گی یار, جیسی مرضی منائی جائے. اب میں آپ کو کہوں میں بڑا چھت تے چڑھ کے ڈانس کرتا رہا عید والے دن, تو وہ کوئی نہیں کیتا. میرے نہیں بڑے 24 ڈشاں پکیاں نے میرے گھر چ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈانس جڑا نا صرف آئسولیشن وارڈ کی اجازت ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جس سال میں بھی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جس سال میں بھی رکھے. لیکن ایک مشکل عید, یہ مشکل وقت ہے جی, اس وقت بھی مشکل عید, اس وقت بھی مشکل. دیکھیں نجم, دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ تھوڑی سی ہم سنجیدہ بات بھی کر لیتے ہیں, آپ کے لوگ ناظرین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اب کرونا جب کا آیا نا, اب کرونا کے بعد والی زندگی یقیناً ایک محتاط زندگی اور مشکل ہے. اب اس کو تو کرونا ہی کے SOPs کے مطابق جو ہے نا جی یہ گزارنا. آپ نے تو بالکل احتیاط نہیں کی. نہیں, میں نے احتیاط کی, کوئی احتیاط نہیں کی. آپ یقین کریں, آپ بازاروں میں گھومتے رہے, پھرتے رہے, آپ جو تھے, یہ دیکھیں نہ آپ نے کی, نہ انجمن تاجران پاکستان نے کی, نہ قومی تاجر اتحاد نے کی, کسی تنظیم نے نہیں کی. بازاروں کے اندر آپ لوگوں نے کیوں جی, بازاروں میں آپ کو لگا کہ کوئی ابھی جب وہ تو گئی نہیں بازار, ان کو تو ڈیزائنر آپ تو گئی نہیں نا بازار, بالکل نہیں, آپ کو تو ڈیزائنر کلاتھ خود آ گئے تھے, انہوں نے کپڑے آپ کو خود بھیج دیے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی. شیزا خان کو تو ڈیزائنر سوٹ دے گیا, ٹھیک ہے. میر صاحب کو تاجروں نے دکانوں سے پیسے مل گئے, سانو نہ کسی نے سوٹ دیتا, نہ کسی نے عیدی دیتی. میں ان کے رکشے پر گھر چلا جاتا ہوں, کٹو جی رکشا ہمارا بھی خیال, ہم دونوں جاتے ہیں, 2 رکشے منگوا لیتے ہیں نا. میری بات سنیں, ایک آپ کا کٹھے چلے جائیں ایک ہی رکشے پہ, سانو لے جو لاؤ. نہیں, میں خالی رکشے والے دی گل نہیں کردا, میں تے پینٹ والے دی بھی گل کرنا, مزدور دی بھی گل کرنا, میں اپنا مکینک دے بچے دے شاگرد دی بھی گل کرنا, کنڈکٹر ہیلپر دی بھی گل کرنا. سارے زمانے کا درد مجید غوری کے دل میں ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مزدوروں اور غریبوں کی جب بات کروں گا تو پھر میرے اندر تو درد آئے گا ہی نا. بات یہ عید کی خوشیاں جو ہے میر صاحب, کارڈیولوجسٹ نے دکھاؤ, دل سے بڑا درد ہو رہا ہے میر صاحب مزاج. اور دوسری بات یہ آپ نے سٹارٹ ماحول دینا سر, تسی سٹارٹ چ گل کیتی میر صاحب, تسی گلاں کر رہے ہو تو تانوں گھروں پتہ لگ جائے گا. 1 سیکنڈ نہیں لگیا میر صاحب بیک فوٹ تے چلے گئے. اور مینوں اندازہ ہے کہ ہونی کی ہے انہاں جڑیاں گلاں کہہ لیاں نا, اس تو بعد نال ہی انہاں نے فلوڑ ہتھ کھڑے کرتے کہ میں بڑا کمزور شور ہاں. شور سارے کمزور نے بھائی, کہانی گھر گھر کی, پر تسی جو گلاں کیتیاں نا وہ تو بھگتو جا کے.
ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ हमेशा की तरह ये बात मर्दों की बातें सुन रही हैं जी बिल्कुल। किस तरह की बातें करते हैं ये? पता नहीं, इनकी बातों की मुझे तो कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं आता। नजम साहब मैं अपने देखिए आप इस तरह ना करें, आपने अभी बड़ी जिंदगी गुजारनी है, आप बराए मेहरबानी मर्दों को अब समझना शुरू कर दें। देखें आपकी आने वाली जिंदगी में भी खुदा अल्लाह एक खुश शक्ल, खूबसूरत और एक अच्छे मर्द ने आना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो आप मर्दों पर थोड़ी सी तहकीक करें और आज अपनी तहकीक का आगाज मजीद गौरी साहब से करें। देखो मेरी गल सुनो, अभी स्क्रीन ब्यूटी देख रहे हैं, आपस की बात है, आप मौका देंगे तो वो मजीद गौरी साहब पे तहकीक करेंगे। करें थोड़ा सा जरा आप तबसरा तो करें मजीद गौरी साहब पे। शिजा खान मेरी बात सुने, ये अभी नहीं की सुननी है आपने पूरा प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे जैसा खूबसूरत बंदा मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में। मेरे जैसा ओहो खूबसूरत कह रहा हूँ। मुझे बदसूरत चाहिए फिर। तुसी की गल कर, मैं आपके लिए दुआ गो। खूबसूरत आप जैसा होता तो फिर नहीं आपने ये थोड़ा सा जुमला मोतरज़ा है। देखें आपको खूबसूरत तरीन चाहिए, यूं बदसूरत ना कहें। देखें ये अल्लाह की मखलूक है। देखें मैंने क्या आपको कहा है मुझे खूबसूरत कहा है, आप खूबसूरत तरीन की डिमांड ख्वाहिश करें। बदसूरत चले नहीं बदसूरत तो फिर मैं ही हूँ। मेरी बात सुने नजम साहब, देखिए लड़की के साथ जब भी कोई खूबसूरत मर्द चल रहा हो तो लड़की की जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए साइंस कहती है कि हमेशा लड़की को अपना एक अपने से थोड़ा कम खूबसूरत या बदसूरत लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए। पूरी जिंदगी वो पाँव धो धो के पीता है। नहीं ऐसा लाइफ पार्टनर इनको वेस्ट इंडीज में मिलेगा, यहाँ पर तो नहीं मिल सकता। बदसूरत ही बहुत है यहाँ। अच्छा अल्लाह ना करे शादी वास्ते नवे आपको छोड़ के आप तो बहुत हैंडसम यार। आपने आइंदा भी हमें प्रोग्राम पे बुलाना, आपको तो नहीं कह सकते। आप तो खूबसूरत। नहीं मीर साहब के बारे में क्या राय है आपकी? किस बारे में? मेरे बारे तो दे देती है जो आप मतलब है तू रक्षा ही निकले मतलब चिंची ना बना देना मैं गड्डी वाला। नहीं यार खाली तो रक्षा वाली थोड़ी गल हो रही है, इतने जनरल गल हो रही है। ये एक नहीं मैं आप सवाल उसी मेरे बारे में जो राय आप सवाल ना नहीं मेरे सब अपने बारे में राय सुनना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं वो किस हिसाब से, मतलब खूबसूरती के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, अकल के हिसाब से, हाँ किस तरह से, किस तरह से भैया आप देखें जी, आप मुझे किसी भी हिसाब से ना जी अपने दायरे में ले लें बस कि खूबसूरत अच्छाई के दायरे में। जी मैं यकीन ना कहना ऐसे जुमले तो बाद भाभी जो हालात कर पैदा होंगे घर मैंने पता नहीं। देखें आप हमारी बच्ची भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, इसमें कौन सा मसला है? ठीक है ना, तो मैं आपको आप मुझे भाई की नजर से भी देख सकती हैं, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? जो करके हालात है मैंने पता अंदाजा हो गया। मेरा ख्याल है जो काम यहाँ पे कर रहे हैं शिजा के साथ यही काम हुकूमत के साथ भी मिनट में बदलते हैं। मिनट में जैसे ही इनको प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है ये फौरन इनको देखते हैं, कभी गवर्नर साहब के पास बैठे हुए होते हैं, कभी वजीर सनत मियां सलीम इकबाल के पास बैठे हुए होते हैं, और जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं यार मैं तो उड़ा के रख दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं किसी को, मैं ताजरों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पता चलता है यहाँ से निकल के सीधे गवर्नर हाउस पहुंचे। अच्छा वैसे ऐसे लोगों की ज्यादा चलती है आजकल ना, मुतासिर हुई ना मेरी शख्सियत से। हाँ जी बिल्कुल। नहीं ये बात होनी चाहिए, आपको न्यूट्रल आप सारे पीछे रह गए और वो मुझसे मुतासिर है। देखिए ना किसी की भी बुराई ना करें, न्यूट्रल चले, आपके सामने आपकी हामी, आपकी बात में हामी भरे, बाहर जाके बाहर वालों की कामयाब होते हैं ये लोग, ज्यादा ये कामयाब होते हैं, और वो कामयाब हैं जिस तरह आप कह रहे हैं पैसे वाले हैं तो कामयाब पैसे वाले हैं। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। देखें जी इनकी दोस्तियां जो हैं, मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ के साथ इनकी दोस्ती, एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
ان کے ساتھ ان کی دوستی، جماعت اسلامی والوں سے ان کی دوستی، صرف شاید پیپلز پارٹی ایسی رہ گئی ہے کہ جس میں میں تو سارے فخر محسوس کرن کہ میرے نال بھی دوستی ہے، زرداری صاحب فخر محسوس کرن میر صاحب گھر گئے ہیں تو یہ پھر آپ اپنا بتانا بھول گئے ہیں، ان کی اپنا بتانا بھول گئے ہیں. میں تو ایک جرنلسٹ ہوں نا نہیں نہیں آپ سے بھی اچھا جرنلسٹ سے دوستی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی چھاپ سکتا ہے، ہاں کچھ بھی دکھاتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام کے بعد ہم چاروں کی بھی آپس میں دوستی ہو جائے گی. ہم تینوں کی تو پہلے آپ بھی ہمارے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو گئے. نہیں میر صاحب جس محاذ میں ہیں انہیں روکنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کچھ ٹھنڈا پلایا جائے، تو ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے بھی واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی ہمارے ساتھ دوست ہوں گے، مہمان ہوں گے، لیکن اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، عید کی خوشیاں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ سانحات بھی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہیں، کچھ غم کی باتیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی چلتی رہتی ہے. ہم یہاں پر جب بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل دور گزرا ہمارا کرونا کے حوالے سے، رمضان المبارک میں، اس سے پہلے کاروبار کے حوالے سے، ساری صورتحال، ساری تکلیفیں، لیکن انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے زخموں پہ مرہم آتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، درد کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر انسان اسی طرح مسکرانے لگتا ہے. اللہ کرے آپ لوگ بھی ہمیشہ مسکراتے رہیں. مشکل وقت جو ہے کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، وہ وقت گزرتا جائے. نہیں میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود، مجید غوری صاحب موجود، شیزا خان موجود، ان کی نوک جھونک آپ کے سامنے ساری کی ساری. خواجہ عمران نذیر سابق وزیر صحت پنجاب اور مسلم لیگ نون لاہور کی جنرل سیکرٹری، آپ نے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب عید مبارک. اور مشکل عید ہے، ہم اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے، ایک مشکل عید ہے. اللہ کرے آنے والے دنوں میں بہتر. آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اچھے دن آ جائیں گے؟ دیکھیں بینگ مسلم نجم بھائی، ہمیں ہمیشہ اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اکانومی ڈسٹرب تھی، پھر کرونا کا جو معاملہ آیا اس نے ہمارے پیاروں کی جانیں بھی لیں، اکانومی بھی آپ کی شدید مشکلات کا شکار ہوئی. جو پی آئی اے کا طیارہ جو کریش ہوا جمعے والے دن، اس میں بھی جو ہمارے ساتھی پیارے گئے، تو دکھ کے لمحات ہیں. لیکن ہمیں ہمارا دین یہی درس دیتا ہے کہ ان تمام دکھوں سے ہوتے ہوئے آگے چلیں اور اپنی منزل جو ہے اس کی تیاری کریں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور پوری عالم اسلام پر اچھے دن آئیں گے، اور اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اور اس کرونا سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بہت ساری دنیاوی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. سادگی سے زندگی گزارنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اور کرونا نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں سکھائی ہیں کہ آپ کس چیز کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. آپ بہت ساری ایسی عیاشی ہیں جن کو کیے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. میں یہاں پر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہمارے ہر اس پاکستانی کی جس نے اس کرائسس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. غوری صاحب سامنے میرے بیٹھے ہیں، ان کی برادری ہے، تمام رکشہ جن کے جو ہے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے تمام ڈرائیورز کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا پورا خیال رکھا ہے. اور یہی وہ اسلام کا درس ہے جو اصل درس ہے. نعیم میر صاحب بیٹھے ہیں. میں بالکل یہ ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز، ہمارے پیرامیڈکس، بہن بھائی، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، جن کو فرنٹ لائن آرمی ہم کہتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹیو گیئرز پہنچانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی. چلیں اگر کوئی کمی رہ گئی، میں اس میں عید کے موقع پہ یہ بات نہیں کرتا، تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے، میر صاحب نے خود اپنا حصہ ڈالا، اور ان کو یہ میرے ساتھ گئے. ہم مختلف اسپتالوں میں جا کر ہم نے ان ڈاکٹرز، ان نرسز، ان پیرامیڈکس بہن بھائیوں کو وہ گفٹ پیش کیا. اسی طرح سے ہر قسم کا جو طبقہ، آپ کے صحافی بھائی ہیں، فنکار برادری ہے، سب نے اپنے اپنے ارد گرد کا خیال رکھا ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جو اصل اسلام کی روح ہے، جس کو ہم شاید کبھی فراموش کر بیٹھتے ہیں. تو جب تک یہ جذبہ زندہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عیدی دیتے ہیں. سوری عیدی دیتے ہیں. دیکھیں بچپن میں کسی وقت لیا کرتے تھے، اس کے بعد سے تو دیتے ہی ہیں بھائی، تو آج تک دیتے ہی آ رہے ہیں. دیتے آ رہے ہیں. پکی بات ہے. جی الحمدللہ. آپ سے کوئی عیدی مانگے تو آپ دے دیں گے اسے؟ میں بالکل، دیکھیں دینے والی ذات اس کی ہے، ہم جس قابل ہیں ضرور اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. اور نجم علی خان تو ہمیشہ دیتا ہی ہے ہمیں، بڑا بھائی ہے ہمارا. یعنی کہ آپ نے میرا تو پتہ کاٹ دیا. ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو سوچ لیتے ہیں اس پہ عمل ضرور کرتے ہیں.
اچھا دیکھ لیں پھر یعنی ارادے جس کے پختہ ہو, جس کا خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اب دیکھیں نا اصل میں انہوں نے دو موقع, ایک تو غوری صاحب نے بتایا کہ ان کے بچپن کے یہ دوست ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ گھر جا کے جو ان کے ساتھ ہونے, انہوں نے 1 منٹ کے اندر جو یہ بالکل ویسے یو ٹرن لیا جیسا یہ کبھی کبھی سٹرائک کی کال دے کے نہیں ہو جاتا, ویسے آپ سٹرائک کروا دیتے ہیں. یہ بچپن کے دوست ہیں, اور بچپن کے کچھ عرصہ بعد کے وہ بھی میرے دوست ہیں. ہم سارے دوست ہیں. صحیح ماشاءاللہ. لیکن مجھے جب نعیم میر صاحب ملے ہیں تو مکمل طور پہ ایک مذہبی ماشاءاللہ بڑے دیندار اور بڑے ڈسپلنڈ قسم کے بندے بن چکے تھے. مجھے نہیں پتا کہ جو اصل چائلڈ تھا وہ غوری صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا آپ نے اپنی گواہی واپس لے لی. تعلق ہے غوری صاحب نے نہ ہمارے ساتھ کچھ کیا نہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہوا, ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا بچپن کی ہم نے کوئی ہماری ایسی داستان نہیں ہے. دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں باہر ان کی گواہی ضرور دیتا ہوں, ان کی کمٹمنٹ کی, ان کی ایمانت کی, ان کی دیانت کی, ان کی صداقت کی اور ان کی دلیری کی. یہ بات ٹھیک ہے. دلیر بہت ہے, رسک لے لیتے ہیں, رسک لے لیتے ہیں آگے سے چاہے بستی ہو جائے. نہیں اچھا نہیں دیکھیں دلیری میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر, میں ابھی تھوڑا سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں, ویسے تو یہ ہماری مرضی ہے, یہ ہماری مرضی کا پروگرام ہے. خیر صاحب دیکھیں, بندے ہوتے ہیں 3 قسم کے سمجھ لیں. ایک وہ دلیر آدمی ہوتا ہے, ایک بزدل آدمی ہوتا ہے, اور ایک ہارا ہوا شخص ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو جسے آپ عموماً کہتے ہیں کہ بے وقوف آدمی, ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو دلیر آدمی اور جو اپنا بے وقوف آدمی ہے اس میں فرق بڑی ایک تھن لائن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے نتیجے کی. اگر ایک آدمی کسی معاملے میں دلیری دکھاتا ہے اور نتیجہ جو ہے وہ اچھا نکل آئے تو وہ کہتے ہیں بڑا دلیر, بڑا عقل مند, بڑا زبردست, دبنگ ہے یہ وہ. اور اگر وہ ہار جائے تو کہتے ہیں بے وقوف آدمی سی, نالائق سی, نکما سی, انج کر لیندہ تو انج ہو جاتا. اگر رزلٹ تو اللہ کی ذات دینا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے اس وقت, اور آپ کا اس وقت آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں تاریخ میں مواقع انسان کو زندگی میں ملتے ہیں, اور تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ کو تاریخ پوچھتی ہے ہاں میں تو نے کہاں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس موقع پر صحیح جگہ کا انتخاب کریں اور صحیح سمت کا انتخاب کریں اور نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی دلیری اور کوئی نہیں. بے شک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا وہ آپ ایک اور بیچ میں ابھی آپ جب آ رہی تھی پروگرام کے شروع میں تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے سیاست پہ بات نہیں کرنی, سیاست پہ نہیں بات کرنی. کیوں نہیں کرنی تھی سیاست پہ بات؟ سیاست پہ بات اس لیے نہیں کرنی تھی کیونکہ کبھی سمجھ ہی نہیں آئی وہ سیاست نا. ایک ٹائم جب بے نظیر ہوتی تھیں تب تھوڑا بہت ماما کے ساتھ ہم دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں تیر کو ہی ووٹ دینا ہے اور اس طرح نا. اور ان کی کچھ سپیچز بھی موٹیویشنل سپیچز سنتے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ گئیں مجھے تھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہونا اس ملک کا. تو اب یہ چیز تھوڑی سی ہارش بھی ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں, بٹ میرا کبھی کچھ مائنڈ نہیں وہاں پہ لگا کہ نہ سمجھ ہی نہیں آئی. تو آپ خواجہ صاحب کا نمبر لے لیں, آپ کو پروگرام کے گھنٹے کے اندر آپ کو ساری سیاست سمجھا دیں گے. بھائی ماشاءاللہ یہ مجھے ہوئے سیاستدان ایک گھنٹے میں نہیں سمجھانے. سیاست صرف اور صرف سیاستدانوں میں نہیں ہوتی, سیاست ہر جگہ ہے, ہر فیلڈ میں ہے. ایون اگر میں اپنے شعبے کو لے لوں تو یہاں سب سے زیادہ سیاست ہے. لڑکیاں دوسری لڑکیوں کے رول لینے کے لیے کتنی سیاست کر رہی ہیں. تو سیاست ہر جگہ ہے. اسی لیے دس از دا ریزن وائی آئی ہیٹ سیاست. یہ پالیٹکس مجھے ہیٹ ہی اسی لیے. اقبال نے کہا تھا جی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنہوں نے بات کی میں اس کو ذرا ڈفرنٹ پیرائے سے بیان کر دیتا ہوں کہ سیاست جو ہے جس کو آپ نام دیتے ہیں یہ دے فرسٹ سے آج تک ہے, آدم کے زمانے سے لے کے آج تک ہے اور یہ ابد تک رہے گی. آج کل بہت لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں, ارطغرل غازی بڑا ہٹ ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گھر میں سیاست ہے, محل میں سیاست ہے, تجارت میں سیاست ہے, اور سیم اسی طرح سے آپ اپنے جس چینل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بہت ساری پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے. ہر آفس میں, ہم نے اس کو سیاست کا نام دے دیا, لیکن بیسیکلی یہ جس چیز کو باقاعدہ طور پہ سیاست کہا جاتا ہے وہ اصل میں خدمت اور عبادت ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوں جو ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لے کے ہمارے خلیفہ کیا کرتے تھے, جو ہمارے نیک بزرگ کیا کرتے تھے, اگر سیاست نہ ہو
اور اگر خدمت کا جذبہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہم نے سیاست کو ایک منفی پیرائے میں لے لیا نا, ہم نے سیاست کو سازش کے پیرائے میں لے لیا. ایک بات کہی تھی کہ ہم ایک ادارے پہ, ہم ایک طبقے پہ سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کسی بھی ایک فرد کے ذاتی فعل سے. ہر اچھا اور برا ہر فیلڈ میں موجود ہے. ایسے ایسے ہمارے ایکٹرز موجود ہیں جو ہمارے فنکار جنہوں نے پاکستان پر جب بڑا وقت آیا, آپ جنگ 65 کا لے لیں, آج بھی وہ ترانے جو میڈم نور جہاں کے تھے, آج بھی ہمارے ان گلوکاروں کے ترانے ہم آج بھی سنتے ہیں. ہمارا دین, ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور ہم تمام کو جب اکٹھا کرنے کا وقت آتا تو ہم ایک ہی پلڑے میں تول لیتے ہیں. آج میں نے اگر آتے ساتھ ہی مجید گوری کی تعریف کی, میں نے نعیم میر صاحب کی تعریف کی, تو انہوں نے کچھ کر کے دکھایا تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. تو ایسے بھی لوگ ہوں گے ان کے طبقے میں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا, جو اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے رہے ہوں گے. جب ہم ان کو اور ان کو برابر کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ جو کرائسس میں باہر نکل کر آتے ہیں, جو اپنے لوگوں کے لیے باہر نکلنے کا جذبہ رکھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مجید گوری کو کوئی شوق ہے کہ یہ سڑک پر دھرنا دے دے اگر کسی رکشے والے سے زیادتی ہو. تو اگر یہ جو ان کا لیڈر ہے یہ اگر ان کے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوگا اور یہ سختی میں نہیں آئے گا تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اور لیڈرشپ, اور خیر صاحب لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا جی, اس کا پتہ ہی کرائسس میں لگتا ہے. بالکل. اور جو کرائسس کے دور میں جو فرد, ادارہ یا جماعت جو لیڈرشپ پرووائڈ نہ کر سکے, پھر وہ بیک پیچھے چلے جاتے ہیں, پھر اسے حق نہیں ہوتا نمائندگی کا. تو میرا خیال ہے کہ اور خاص طور پہ دیکھیں یہ کرونا بھی ایک آزمائش تھی نا. اب تھوڑا سا ذرا غور کریں, اس کرونا پر بھی تو کسی نے لیڈرشپ فراہم کرنی تھی. اس ریاست کا کوئی والی وارث تھا, لیکن بدقسمتی سے اب سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کرونا کے ایشو پر بھی ہمیں لیڈرشپ, آج کل سیاسی بات بھی کرنی ہے ذرا لائٹ موڈ میں, کوئی اچھی بات بتائیں. اچھی بات. اچھا شیزا, آپ کس کو ووٹ پھر غوری صاحب سے کیوں نہیں کچھ پوچھ رہے؟ مجھے بڑا برا لگ رہا ہے. ان کو سارا پتہ ہے غوری صاحب کا. غوری صاحب سے کیا پوچھوں؟ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہیں وہ بیچارے. آپ کو سوال کریں, پوچھیں ان سے کچھ پوچھ لیں. سر دیر آئی ہے درست آئی ہے. نہیں آپ مجھے, آپ میں نے تو غوری صاحب کو صرف لا کے بٹھایا, میں نے کہا اچھا تو مطلب آپ کی سیٹ پہ میں آ جاؤں پھر؟ آپ میری سیٹ پہ آ جائیں. نہیں آپ سوال تو کریں غوری صاحب. جی ہاں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, پورا نام کیا تھا؟ مجید غوری. مجید غوری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ہم بات کرتے چلیں گے. مجید غوری صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کورونا کی صورتحال تھی, اس سے جیسے ہی ہم نکلے ہیں, تھوڑا سا عید کا موقع آ گیا, تو یہ بتائیں کہ عید ویسی تو نہیں ہے, لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے عام لوگ بھی اور جو کرائسس میں ہیں, کچھ عید کے ان 3 دنوں کے لیے ہم لائٹر موڈ میں آنے کے لیے ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ عید کیسے منائی جائے گی. گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے مزدور طبقہ اپنے گھروں میں رہا ہے نا, تو راشن کے ساتھ ان کی عید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, حکومت نے جو ڈیلیور کرنا تھا عید کے لیے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی. ٹھیک ہے, اب جو بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں محتاط زندگی اب گزارنا پڑے گی. ٹھیک ہے, نہیں مگر غربت کی چکی میں پسنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ حکمرانوں کے پاس کوئی اچھے لوگ ہوں گے جو ان کے اچھے مشیر ہوں گے. میری بات خوبصورت لڑکی نے اتنا خوبصورت طریقے سے سوال جواب دے رہا ہے, چگیوں میں لے گئے ہیں. اور یار میں تو بات غریب نہیں کروں گا یار, پھر وہی گل, میں تو غریب دی تے مزدور دی گل کرنی. میں تسی دسو میرا کی امپوریم مال ہے, میں تو غریب نے جویں گزارنی میں وہی گل ہی کرنی. میں یہ میں تو چنیا دی دال دا راشن آیا وہ دن عید منائی جائے گی. غوری صاحب, میرا پوچھنے کا میرا جو سوال تھا اس کا تو جواب آپ نے ابھی بھی نہیں دیا. وہ سوال یہ ہے کہ ہاں بالکل کرائسس تو رہیں گے, لیکن یہ 3 دن میں ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم نے ان کو یہ بتایا کہ کرائسس میں جس طریقے سے ساری دنیا کی عید گزار رہی ہے, آپ بھی اسی طریقے سے عید گزاریں. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے, جب چھوٹے بچے اپنے والدین سے کسی چیز کی عید پہ ڈیمانڈ کریں گے, وہ پوری نہیں کر سکے گا ان کرائسس میں, تو اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی. لیکن عید کا دن تھوڑا حوصلہ تو دینے کے لیے کیسے؟ حوصلہ سب کو آ چکا ہوا ہے, مرن تو بعد ہونے لیے حوصلہ آ جاتا ہے. نہیں حوصلہ بھی نہیں دے رہے ہو آپ. یہ سوال کا سلسلہ جاری رکھیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حوصلہ سب کو آ جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنے اچھے طریقے سے سوال نہیں کرتے. آپ سوال جاری رکھیں. پروگرام آنر ہو گئی نا, آپ بڑے اچھے طریقے سے بڑے اسٹائلش انداز میں سوال کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی اچھی ہوسٹ ثابت ہوں گی آنے والے وقت میں. آپ مجھ سے بھی اس طرح کریں سوال کہ سارے سٹائل سے مجید صاحب سے کرنا, خالد صاحب سے کریں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اسی سٹائل میں سوال کریں. اچھا اور میری گل سنو, تسی میری پرسنالٹی تے جلسہ ہو, بیگم نے نہیں کرنے نے آج تک پروگرام گھروں ہی نہیں نکلنے. میں نے لگتا ہے نہیں دیکھیں
بیٹا آپ نا سوال کریں ان سے اچھے انداز میں کریں, آپ سوال کریں سر ایک سیکنڈ نہیں گزرتا کریں سوال. اچھا ویسے شیزا آپ کس پارٹی کو ووٹ دیتی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کچھ والدہ کی وجہ سے جو اٹیچمنٹ تھی, اس کے بعد اب کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. خیر صاحب, مسلم لیگ نون ہار گئی, آپ ایک ووٹر جو ہیں بنا سکتے ہیں, آپ ان کو کیسے قائل کریں گے کہ مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کو, شہباز شریف کو ووٹ دیں؟ یہ لاہور کی جنرل سیکرٹری ہیں اس پارٹی کے. ایک چیز بڑی کلیئر کرنا, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لاہور کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں جو کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہوں, انہیں قائل کرنا, مائل کرنا آپ کی پارٹی ذمہ داری ہے, اور آج آپ نے پوری کرنی ہے ان کو پی ایم ایل این میں لے کے آئے ہیں. میر صاحب چونکہ بڑے انرجیٹک ہیں, ہم نے یہ ذمہ داری کا ایک پارٹ ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے. دیکھیں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ آپ کیسے ایک اپنے ووٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو پچھلے حالیہ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں, 2-2.5 برس پاکستان میں ہو گئے, ہم نیب کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں, ہم احتساب کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. اب تک جو ریکوری ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اب تک کوئی ریکوری نہیں کی, اور اگر آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں گے تو اربوں روپے کے اخراجات الٹا کرتے ہوں گے ان ملزمان کے اوپر جن سے ریکوری کرنا تھی. تو ہم یہ بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں. میں آج آپ کے, کیونکہ عید کا پروگرام ہے, میں عید کے دن پہ بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا موجودہ حکومت کو کہ اپنی خدمت سے, اپنے کام سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں, اتنا کام کریں, اتنا ڈیلیور کریں کہ لوگ بھول جائیں پرانے حکمرانوں کو, لوگ نام بھی نہ یاد رکھیں شہباز شریف کا, اور وہ کہیں کہ ہمیں بہت زندگی میں سکون آ گیا. ہم سنیں نا میری, جب آپ اپنی نااہلی سے, اور جب آپ مسلسل بیڈ گورننس کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اور جب آپ شبرات گزرنے کے بعد شبرات کے ٹویٹ کرتے ہیں, عید گزرنے کے بعد عید کے ٹویٹ کرتے ہیں, جب آپ لاک ڈاؤن کبھی نرم کبھی گرم کی بات کرتے ہیں, قوم کو کنفیوز کرتے ہیں, تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں. دیکھیں ہماری جان چھوڑیں, ویسے برا نہ مانیں, اگر جس طرح انہوں نے, ہم نے ان کو آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے انہیں پارٹی میں شامل کرنا ہے, ہاں جی, تو آپ نے کہا کہ جی عمران خان اور ساری پارٹیاں کنفیوز کرتی ہیں, تو جو بیانیہ آپ نے دیا آپ کے بیانیے سے یہ بھی کنفیوز ہو گئی ہیں. سنیں, آپ کوئی کلیئر کٹ بیانیہ دیں جس سے یہ آپ کی پارٹی کے اندر آ جائیں. ایک اور چیز, یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہیں, ایک سوال, ایک فکرہ کہنے دیجئے گا, اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں آپ میرے دوست ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے مہمان ہیں, آپ یہاں پہ تشریف لائے, آپ کے بارے میں ہمدردی سے سوچنا میرا فرض ہے. اب مجھے بتائیں, معذرت کے ساتھ, مسلم لیگ نون کی تمام خواتین سے معذرت کے ساتھ, کوئی اچھے چہرے نظر آتے ہیں آپ کو مسلم لیگ نون میں؟ کچھ بہت زیادہ تعداد, اگر کمپیریزن کریں کردار کی بات ہوتی ہے, چہرے بھی میٹر کرتے ہیں سر, چہرے بھی میٹر کرتے مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, خواتین موسٹلی با کردار ہیں, اور ہم اپنی نہیں سر کردار کی تو میں نے کسی کی بات اللہ تعالیٰ کی دین ہے. نہیں میر صاحب نے جو بات کی, میں اس کو ذرا اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کروں. دیکھیں جب آپ بات یہ کرتے ہیں نا, آپ نے ساری جھوٹ آپ کی پارٹی سے پرے ہے. نہیں, میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں, وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. اور یہ بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم میں سیاست کے نام پہ بیزاری ہے. جیسے ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ سیاست میں نہیں لائک کرتی, ایک کنسپٹ بنا دیا گیا ہے, ایک سمجھ لیں کہ ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ سیاست کو بہت بری چیز ہے. اور اگر سب یہی سوچتے رہیں گے, کوئی اس میدان میں نہیں اترے گا. اچھے لوگوں کی بات, ہم تو چلے گندے لوگ ہیں نا, اچھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو اگر سب اچھے لوگ سائیڈ پہ بیٹھ کے نظارہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میدان اچھا نہیں ہے, ہم نے اس پہ نہیں اترنا, تو پھر اچھے لوگ سیاست پہ یاد چھوڑیں. عمران نذیر صاحب, اگر آپ نے ان کو اپنی پارٹی میں نہیں لینا نا, تو میں انجمن تاجران میں آپ کو آپ مجھے بتائیں جی, میری سننی ہے, آپ سیاست سے بیزار ہیں, یہ بھی سیاست کرتے ہیں, میں تو مزدوروں کی تنظیم میری بات سنیں, اس لیے آپ کو ہم پاکستان لیول پہ اچھی ذمہ داری دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہم بھی پراؤڈ فیل کریں گے کہ کار عوامی رکشا یونین یہ انجمن تاجروں میں نہیں جا رہا. آپ کو پتا امیر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں جی, کیسے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں نجم صاحب, یہ امیر لوگ ہمیشہ چول کیوں ہوتے ہیں؟ امیر لوگ ہمیشہ کنجوس کہہ لو, کنجوس ہوتے ہیں کہ چول ہوتے ہیں؟ چول اور کنجوس دونوں ہوتے ہیں. یہ کیسے, آپ کو کس طرح مطلب میری جتنی بھی امیر دوستیں تھیں وہ ہمیشہ کبھی اپنی انہوں نے جیب سے 50 روپے بھی نہیں نکالے. آج دین گے امیر صاحب, میں تو چھوٹے تاجروں کا نمائندہ ہوں بھائی, میں کون سا انڈسٹریلسٹ کا نمائندہ ہوں یا بڑے بگ ایک اور خوبی سامنے آئی ہے, جتنے 50 روپے کا ذکر آیا ہے,
اتوں نال ہی جڑا وے میں ویسے نا میں چاہ رہا تھا کہ ایک بڑا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بڑا ایشو بننا ہے اس بات پہ جو آپ نے بھی بات کر دی ہے. آپ نے کہا اچھے چہروں کی. جی دیکھیں اگر آپ کی بات کرنے کا مقصد تھا کہ پڑھی لکھی اچھی خواتین کی بات ہے, میں آپ کو بتانے لگا نا ہماری جو اسمبلی میں اس وقت ممبرز آئی ہیں, ایک سفسٹیکیٹڈ سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں بڑا کلیئرلی بتانے لگا ہوں, میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اسمبلی ممبرز میں اس وقت ماشاءاللہ تحیہ نون, آپ کو پتا ہے کس فیملی سے ہیں, کتنی پڑھی لکھی ہیں. آپ کو قبل لیاقت ایڈوکیٹ ہیں, عظمہ بخاری آپ کو پتا ہے کس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں, ماشاءاللہ جج کی بیٹی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. ہماری سعدیہ تیمور پروفیشنل ونگ کو لیڈ کرتی ہیں. ہماری ثانیہ عاشق جو آپ کو پتا یوتھ کو ہینا پرویز بٹ, ہاں ہینا پرویز بٹ کس فیملی سے ہے, اور ماشاءاللہ بڑی لکھی انرجیٹک ہیں. بڑے بڑے نام میں یہاں لے سکتا ہوں, لیکن جب میں کسی کا نام لوں گا تو پھر کوئی اور یہ سمجھے گا کہ شاید ہمارا کوئی خاندان چھوٹا ہے. خاندان تو سب کا اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے. اور لیکن ایک اور جو ٹیکنیکل وجہ جو میں فیل کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے یہ مئی کا مہینہ ہے, 28 مئی وہ دن آ رہا ہے یوم تبعیض جب پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا تھا. 28 مئی 1998 کے بعد آج ہم 22 سال کے بعد درمیان میں جو عرصہ آیا اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب ایگزائل میں رہے. وہ بچے جو اس وقت پیدا ہوئے تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایٹمی اسلامی قوت کیسے بنا, ہمارا ایٹم بم کیسے بنا, ہم نے پوری دنیا میں اپنا لوہا کیسے بنوایا, جو ہمارے لیے فخر کی بات تھی. ہماری فورسز نے, ہمارے سائنسدانوں نے, ہماری پوری بھٹو صاحب سے لے کے آج تک جو میاں صاحب تک جو حکمران رہے, ان سب نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن ہماری یوتھ کو نہیں پتا, ہمیں اپنی اس تاریخ کا نہیں پتا. ہماری جو یوتھ ہے اس کو نئی چیزوں کا ضرور پتا ہے. تو ہم نے, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو اپنے اسلاف کے بارے میں بھی بتائیں, اپنی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں, اپنے ملک کے معاملات کے بارے میں بھی بتائیں. مثلا اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو پاکستان میں ڈیمز بننے کس نے سٹارٹ کیے تھے, پاکستان میں موٹر ویز کا سلسلہ کس نے سٹارٹ کیا تھا, ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک کس کی کیا کنٹریبیوشن رہی, تو یہ اس میں ہماری یوتھ کا قصور نہیں ہے. ہم نے اپنے نصاب میں وہ چیزیں شامل نہیں کی. آج بھی ہمارے ملک کے نصاب میں بدقسمتی سے قرآن پاک جو ہے وہ شامل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بننے والا ملک, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے والا ملک نصاب میں قرآن پاک شامل نہیں ہے. تو ہماری یہ غلطیاں ہیں, ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے اپنی ان غلطیوں کو سیکھ کے آگے جائیں. ہم نے جو لیپ ٹاپ پروگرام کیا تھا وہ اسی لیے شہباز شریف صاحب نے کیا تھا. آج وہ دیکھیں کہ اس شہباز شریف صاحب کا ویژن کہ لیپ ٹاپ, لوگ ہمیں تانے دیا کرتے تھے کہ جناب یہ آپ رشوت دے رہے ہیں, اور لیپ ٹاپ لے کے بھی بچوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دے دیے, یہ ہمیں تانا ملتا تھا. لیکن آج جو آن لائن کلاسز کا آپ اجرا کر رہے ہیں, اگر وہ ان بچوں کے پاس ہائر اسٹڈیز کے لیے لیپ ٹاپس نہ ہوتے, ہر گھر میں نہ پہنچا ہوتا ہے, غریب کے بچے کو بھی لیپ ٹاپ میرٹ پہ ملا تھا, اس میں تو انکار نہیں ہے نا کسی کو. تو آج یہ آن لائن کلاسز کیسے ہوتی ہیں؟ اس پہ یہ وقت گزرے گا, لوگوں کو ہسٹری پتہ چلے گی. اس پہ سیریس ڈیبیٹ کریں گے جب پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی یہاں پہ آپ ضرور پاکستان مسلم لیگ نون کا, پی ایم ایل این کا اپنا مقدمہ ضرور پیش کیجیے گا. لیکن آج تو عید کی باتیں کریں, عید پر تھا, ہلکی پھلکی بات تھی, آپ کچھ جو ہے سنجیدہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نئی مجھے زیادہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا, میں نے تھوڑا سنجیدہ کرنے کی کوشش کی, اور آپ جو میں دکھ درد کی گل سنانا کہ نہ کرو اج عید ہی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں خواجہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں نے 70 سے 80% لوگ نون لیگ میں دینی اعتبار سے دوسری جماعت اسلامی کے بعد دوسری پارٹیوں سے زیادہ بہتر لوگ ہیں دینی اعتبار. نہیں بالکل صحیح, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. سیریس ڈیبیٹ پھر کبھی کریں گے. آج تو عید کا پروگرام تھا, تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ. نعیم میر صاحب, اللہ کرے آپ کی خوشیاں برقرار رہیں, اور آپ اور عید میں دے کے جائیں گے, اور آپ کی ہڈیاں بھی برقرار رہیں جب آپ گھر جائیں. اس کے بعد وہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. آپ نے ابھی پہلا پارٹ نہیں دیکھا, جس کے بعد جو ریئیکشن جو تھا وہ پورے پہلے پارٹ میں جتنی گفتگو تھی وہ اصل میں وہ ریئیکشن دوسرے پارٹ میں ریٹنگ آپ لے گئے ہیں, لیکن میر صاحب ابھی کاکھ نہیں رہن دیتا. میر صاحب خود اپنے پلے کاکھ نہیں رہن دینا چاہتے. نظر علی خان ایک بات یاد رکھیں, میں جب بھی جاتا ہوں نا شاپنگ مالز میں, یا میں اپنا دیکھتا ہوں میڈیا پہ جب بچیاں بیٹیاں ہماری کام کرتی ہیں, اس طرح یہ بھی ہماری بیٹی ہے, بچی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے, اور یہ سارے اپنے اپنے کام کو کرتی رہے. ہمیں یہ اچھی لگتی ہیں, ہمیں اپنی خواتین اچھی لگتی ہیں جو کام کرتی ہیں, جو کام کرتی خواتین بہت اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ شیزا خان, آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. خواجہ صاحب, آپ کچھ دیر سے آئے لیکن اس کے باوجود
آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین عید کو منائیے, ہنسیے, کھیلیے, ذمہ داری کا احساس بھی کیجیے. آنے والے دن ابھی واقعی مشکل ہیں لیکن ہنسنا کھیلنا وقت گزر جائے گا, رو کے بھی گزر جائے گا, ہنس کے بھی گزر جائے گا. کوشش کیجیے یہ مشکل وقت جو ہے ذرا تھوڑا سا ہنس کر گزر جائے. آج کے اس میں اتنا ہی. اب پھر اور عید کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے مزید بھی ہوگا بہت کچھ, لیکن اس وقت مجھے یہاں سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.